السلام نے کہا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بس آپ کی جو مجلس ہے، آپ کی جو یہ آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کی محفل پاک برخاست ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کا ایک امتی کھڑا ہوا اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، قال الذی عندہ علم، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کتنا علم تھا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور اس کے پاس علم ہے کتاب کا۔ کتنا علم ہے؟ علماء نے یہاں پر بیان کیا اور قرآن پاک کہتا ہے قال الذی عندہ، اس کے پاس کیا تھا؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ انا عتیکا، میں لے کر آتا ہوں۔ توجہ کرنا، کیا کرتا ہوں؟ آج کچھ لوگ اس دور کے اندر سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بابے شاہی کوئی۔ اب یہ ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا، اور آج کا جاہل انسان سوشل میڈیا پر یہ کہہ دیتا ہے، ایک ہی جملہ بول دیتا ہے، کہتا ہے جی بابے تھے شاہی کوئی۔ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے ولی تو شاہی کوئی نہیں۔ قرآن نے بیان کیا، حالانکہ خود نبی سلیمان علیہ السلام تھے، وہ اللہ سے کہہ دیتے، عرض کر دیتے باری تعالیٰ تخت چاہیے تو تخت آ جاتا، فرشتہ بھیجا جاتا، لیکن آپ نے فرمایا کون ہے جو لے کر آئے؟ تو کون کھڑا ہوا؟ ذرا سارے بولنا۔ پہلے جن آیا اور اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا جی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کون کھڑا ہوا؟ آپ کا امتی جو ولی تھا، ہاں جی، اس نے کہا حضور میں لے کر آتا ہوں، انا عتیکہ، میں لے کر آتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا بس آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے، آنکھ کی حرکت سے پہلے، آپ کی آنکھ کی حرکت سے۔ تو جو کہتے ہیں کہ بابے استغفر اللہ شاہی، انہیں پڑھنا چاہیے، کہنا چاہیے، یعنی پورا علم ہی نہیں ان کے پاس۔ آج کے اس دور جیسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی وہ صحیح کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا جی؟ یاد رکھ لو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو رکھا۔ اگر ادھر سے شروع کر لیں تو پھر میں آپ کو یوں بتاؤں گا، سب سے مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت اور شان کس کی ہے؟ بولیں ذرا، اللہ کے انبیاء کی۔ اور اگر نیچے آ جائیں تو جہاں سن لیں مسلمان کو اللہ نے شان دی ہے، جہاں مسلمان کی عظمت اور شان ختم ہوتی ہے وہاں سے ولی کی شان شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر ولی کی انتہا ہوتی ہے، کس کی؟ ولی کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر کلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں کلندر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر ابدال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ابدال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کی، جہاں سے ابدال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں غوث کی انتہا ہوتی ہے، غوث کی، وہاں سے صحابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صحابی کی شان کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہے، اور جہاں نبوت کی
شانوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر رسولوں کی شانیں شروع ہوتی ہیں، اور جہاں سارے رسولوں کی شانیں انتہا پر پہنچتی ہیں وہاں پر میرے اور آپ کے آقا کی شان شروع ہوتی ہے۔ میرے اور آپ آقا کی شان، تو جو کہتے ہیں بابے تو میں جو کسی نے کہا جی وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ سن لو، یہ ایک شخص ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، نبی نہیں ہے، نبی تو کون ہے؟ امتی ہے، کس کا؟ انہوں نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ کیا کروں گا جی؟ تو آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بس آنکھ۔ تو تخت کتنا بڑا ہے؟ آپ نے کئی بار سنا ہوگا 40 فٹ چوڑا ہے، 80 فٹ چاندی کا بنا ہوا ہے، موتی لگے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک بندے کو طاقت دی ہے، ولی کو طاقت دی ہے، تو جب ولی کی اتنی طاقت ہے تو پھر نبی کی کتنی طاقت ہوگی؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آنکھ چپکنے سے پہلے تخت لے کر آتا ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ آپ کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کی بات کرتے ہو تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر آقا کی شان، تو آقا کے امتی کی شان کیا ہوگی؟ پھر آقا کے امت کے ولی کی شان کیا ہوگی؟ غوث کی شان کیا ہوگی؟ کتب ابدالوں کی شان کیا ہوگی؟ یاد رکھ لو، تمام تر امت کے اولیاء مل جائیں تو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ایک ولی ہے وہ تمام تر امتوں کے ولی پر فائق ہے، اور سرکار غوث اعظم کی شان تو پھر ولا اور برا اور برا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس نے کیا کہا جی؟ آنکھ کے بولنا ذرا جھپکنے سے، تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے فرمایا لاؤ؟ نہیں، قرآن پڑھ لینا۔ آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ بس انہوں نے کہا تو تخت وہاں پہنچ گیا، تخت وہاں پہنچ گیا۔ جب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ جو انہوں نے کہا تھا وہ قرآن نے آیت بنا دیا، قیامت تک ولیوں کی شان بتا دی کہ ولیوں کے منکرو جس پر اللہ کا فضل ہو، اللہ رب العزت اپنی عطا کر دے، کرم کر دے، فرمایا اتنا فضل ہو جاتا ہے کہ 80 فٹ لمبائی میں، 40 فٹ چوڑائی میں سونے اور چاندی کا تخت جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ولی شاہی کوئی نہیں، فرمایا کل کائنات ان کے تصرف میں ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں نے بتایا یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ پڑھ لیں، یہ 19واں پارہ ہے، کیا ہے؟ اس میں نہ تفسیر کی گئی ہے آگے، میں تو صرف ترجمہ بتا رہا ہوں آپ جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی، یاد رکھ لیں انہیں گمان ہو گیا ہے، وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر قرآن کا علم ہوتا تو کہتے، کیا کہتے؟ کہ اللہ کا فضل جن پر ہو جاتا ہے، جنہیں اللہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، پھر وہ زمین پر اللہ کے نائب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک نظر کر دیں تو دل بدل دیں۔ کیا بدل دیں؟ دل بدل دیں، دنیا بدل دیں، جو منہ سے نکل جائے اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، ہم قصے اور کہانیاں نہیں سناتے، ہم تو قرآن سے بتاتے ہیں میرے غوث کی شان کیا ہے، غوث کی شان۔ پھر ایک اور واقعہ وہ بھی قرآن پاک میں ہے، کہاں ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کیا جی؟ حضرت مریم، کیا ہے؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت حنا، کیا حضرت؟ اور آپ کے والد کا نام حضرت عمران ہے، کیا حضرت؟
حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ مولا، نظر مانی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. اولاد نہیں تھی، اولاد، اور اگر تو مجھے اولاد دے گا تو وہ اولاد جو ہوگی وہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. کس کے؟ مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگا بیٹا تھا. کیا مانگا؟ اللہ نے بیٹی عطا فرما دی. حضرت سیدہ مریم پیدا ہو. جب حضرت مریم پیدا ہو گئیں تو وہ جو نظر مانی ہوئی تھی اس کے مطابق ہی انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، جو اس وقت سب سے بڑے عالم تھے، نبی تھے اور وارث تھے کس کے؟ بیت المقدس کے، جامع مسجد اقصیٰ کے، ان کے پاس بیٹی لے گئیں اور انہیں کہا کہ اسے آپ رکھ لیں کیونکہ میں نے نظر مانی تھی جو اولاد ملے گی وہ کیا کروں گی؟ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. انہوں نے ایک اوپری منزل پر ایک حجرہ بنوایا. کیا بنوایا؟ حجرہ بنوایا، اور اس حجرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا. کس کو رکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا. اور حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، کوئی عورت نبی ہوئی. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ولیہ ہیں. کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہاں رکھا، ہر ایک سے الگ کر دیا. چھوٹی عمر تھی حضرت مریم، اسی حجرے میں رہتی تھی. قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا ہوتا کہ حضرت زکریا جاتے، خبر گیری کرتے، کچھ چاہیے ہوتا تو لے کر دے دیتے. بس اتنا ہوتا، صبح اور شام جا کر پتہ کرتے، اور وہ حجرے میں اعتکاف کرتی، عبادت کرتی. کیا کرتی؟ عبادت کرتی. اب قرآن کہتا ہے کہ کلا ما داخلہ علیہ زکریا. ایک بار ایسا ہوا کہ جب حضرت زکریا آئے تو پھل پڑا تھا. کیا تھا؟ بے موسمہ پھل، بے موسمہ پھل. پھر وہ آئے تو پھل پڑا تھا. حال یہ تھا کہ جب اس پھل کا موسم نہ ہوتا، یعنی سردیوں میں جو پھل گرمیوں میں ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں کیا ہوتا؟ سردیوں والے پھل پڑے ہوتے. جب انہوں نے دیکھا تو پھر پوچھا حضرت سیدہ مریم سے، جو ولی ہیں، ان سے پوچھا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بتانا چاہتے تھے. اور پھر قرآن نے، اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام نے جو گفتگو کی تھی اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. پہلے بھی جو میں نے بتایا، ھذا من فضل ربی، کس کی گفتگو ہے؟ اللہ کے ولی کی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھی. یہ بھی گفتگو کس کی ہے؟ حضرت زکریا کی، وہ نبی ہیں، اور ساتھ کون ہے؟ حضرت مریم، وہ کیا ہیں؟ ولیہ. ان کی گفتگو کو اللہ پاک نے قرآن پاک کا حصہ بنایا. انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل، جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ میرے، بولنا ذرا، وہ اعتکاف کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی. اب دنیا ظاہراً دنیا میں تھی، تو جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے لیے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ دنیا کے ہی آنے چاہیے نا. نہیں، سن لو، جو کوئی شخص بھی تم میں سے، ہم میں سے، قیامت تک اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اللہ کا ہو جائے، غیب کے خزانوں سے اس کی مدد ہوگی. غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی. اب وہ تو اعتکاف میں تھی، اور انہیں کیا مل رہا ہے؟ پھل. اور پھل بھی کیسے مل رہے ہیں؟ بے موسم پھل مل رہے ہیں. تو حضرت سیدنا زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں بے موسم پھل. یاد رکھ لیں، وہیں پہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، وہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک بات دل میں آ گئی. وہ کیا؟ کہ جو اللہ بے موسم پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے،
تو میرے پاس بھی تو اولاد نہیں نا، اگر مریم کو وہ پھل دے رہا ہے تو میں بھی اسی جگہ پر دعا مانگتا ہوں۔ کس جگہ پر؟ ارے دعائیں تو پہلے بھی کی ہوں گی اور پتہ نہیں کب کب کی ہوں گی، لیکن آج خیال یہ آ گیا کہ جو رب حضرت مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے یہ اللہ کی ولیہ ہیں، آج انہی کے توسل سے اسی جگہ پر دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے اولاد دے گا۔ کیا دے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ کہاں بھائی؟ وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن پاک نے دعا بھی لکھی، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا دعا کر رہے تھے، جیسے دعا کی کس جگہ کر؟ جہاں اللہ کی ولیہ تھی۔ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں، بتا رہے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو فوراً دعا کیا کرتے ہیں؟ قال ربی حبلی، کیا؟ قال ربی حبلی من لدنک، باری تعالی تو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اولاد مانگتا ہوں۔ ذریتن طیبہ انک انت السمیع الدعا، باری تعالیٰ تو دعا کو سننے والا ہے، مجھے بھی کیا دے بھائی؟ بولنا ذرا۔ اور یاد رکھ لو اس آیت مقدسہ جو قرآن پاک میں ہے، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو اس دعا کو، اس آیت مقدسہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ نیک اور صالح طیب اولاد عطا فرما دے۔ دعائیں پہلے بھی مانگتے تھے، دعائیں آج خاص دعا کی اس موقع پر، آگے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ جیسے انہوں نے دعا کی تو پھر قرآن پڑھنا جا کر قرآن کہتا ہے فوراً ہم نے اسی جگہ پر ندا دی، فرشتہ بھیج دیا۔ کیا کر دیا؟ فرشتہ بھیج دیا۔ وہ تو ہر روز پہلے دعائیں کرتے تھے، آج کیا کہا؟ فوراً خوشخبری دے دی۔ کیا خوشخبری دے دی؟ زکریہ ہر روز مانگتے تھے لیکن آج فوراً دعا جو تھی اس کی قبولیت مل گئی۔ کہا ہم نے بشارت دے دی، کس کی؟ بیٹے کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جا مانگا ہے ہم تمہیں بیٹا دے دیتے۔ کیا دے دیتے ہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دعائیں ہر وقت صرف اللہ سے ہی مانگنی، ہم بھائی دعا تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہمارا عقیدہ کلیئر، دعا کس سے؟ لیکن توسل وسیلہ، دعا تو حضرت زکریا نے علیہ السلام نے اللہ سے ہی مانگی تھی، لیکن کیا توسل ہو گیا کس جگہ کا؟ جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف کیا ہوا تھا، بیٹھی تھی، تو فوراً دعا کی قبولیت مل گئی۔ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ دیتا، بولنا ذرا، لیکن دیتا محبوبوں کا صدقہ۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، اللہ کے لوگوں نے غیر بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے حدیث پاک میں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا، ایک ہے بندہ محبت کرتا، ایک ہے اللہ محبت کرتا، ایک ہے کہ بندہ اللہ کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے، دوست ہے۔ ایک ہے، دونوں چیزیں قرآن پاک میں، ایک ہے کہ اللہ بندے کا ولی ہے، اللہ بندے کا، فرمایا جس کو وہ اپنا ولی بناتا ہے، جبریل امی کو بلاتا ہے اور جبریل امی کو کہتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہے، اس بندے سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمانوں میں بھی اعلان کر دو ہر فرشتہ اس سے محبت کرے، اور زمینوں پر اعلان کر دو ہر کوئی اس سے محبت کرے۔ فرمایا یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے، ان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں
ان کے پاس جانا بھی، دعا کروانا بھی، ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہی بات ہے، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کیا لے کر آتا ہے؟ تو امت مصطفیٰ کا ولی سرکار الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کیا کر رہے ہیں؟ سبق پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے، آپ کی عمر 91 سال، کتنے؟ 91 کیا ہے؟ ساری زندگی جو سب سے زیادہ آپ کی بڑی کرامت جس کو ٹاپ پہ لو، آپ کا علم تھا۔ کیا تھا؟ علم تھا۔ ساری زندگی قرآن پاک، حدیث پاک، اور آپ نے علم جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، علم بانٹا ہے، شاگرد تیار کیے ہیں۔ تو آپ سبق پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ اٹھایا، یوں کیا، واپس ہاتھ کر لیا۔ شاگرد جو تھے، شاگرد پاس جو بیٹھے تھے، فرماتے ہیں آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔ 2 ماہ کے بعد ایک قافلہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کچھ ہدیہ، وہ ہدیہ کیا ہوتا تھا یہ نہیں، میں نے پچھلے جمعہ مبارک بتایا کہ آپ کے لیے نہیں، طلباء کے لیے، غریبوں کے لیے، جو آپ کا مدرسہ تھا جس میں طلباء پڑھتے تھے، ان کے لیے تحائف پیش کیے، تحفے پیش کیے، اور کہا یہ حضور، اور پھر واقعہ سنایا کہ آج سے 2 مہینے پہلے ہم دریا میں تھے، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی، قریب تھا کہ ہمارا جو جہاز تھا وہ ڈوب جائے، تو ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، اور اس وقت پکارا کہ مولا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی تیرا کامل ولی ہے، اس کے صدقے کنارہ عطا فرما۔ ایک غیبی ہاتھ آیا، غیبی ہاتھ آیا، اس نے دریا کو کنارے سے لگا لیا۔ فرماتے طلباء کہتے ہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم کا تصرف تھا۔ آج ہمارے مسلمان جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی بات یہ سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں امت محمد کا ولی، تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولانا یہ کیا سناتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن سے وہ آیت سناتے ہیں کہ کوئی آصف برخیہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اور وہ تخت ہزاروں میل سے لے آیا تھا، اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کی بات آتے ہیں کہتے ہیں لو جی مولوی ایسے ہی باتیں کرتے۔ نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور کے پاس آقا کو وہ اصحاب ملے کہ پہلی امتوں کے پاس ایسے اصحاب نہیں، آقا کو وہ ولی ملے اور قیامت تک ملیں گے کہ ان جیسا پہلی امتوں کے اندر کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی کرامتیں جو ہیں تواتر کے ساتھ تھیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوتے تو کرامت کا صدور ہو جاتا، بازار میں جاتے قیامت کا جو ہے کرامت کا صدور ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے آپ کی زبان پر یوں صادر کر دیا کہ جو کہہ دیتے اللہ پاک اس کو کر دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو میں نے عرض کیا ادھر وہ دریا پر وہ کشتی ڈوبنے والی تھی، حضور الشیخ عبد القادر جیلانی آپ نے وہ تصرف فرمایا جس کا ذکر آصف برخیہ کی صورت میں امت کے پاس ہے کہ اگر کوئی نبی یہ کہہ دے کہ تخت لے کر آؤ تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے۔ تو یہ قیامت تک مثال ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی بھی اس سے بڑھ کر اپنی کرامت جو ہے اللہ پاک اسے عطا فرما سکتا۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی